الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی مرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رضوان گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں السید اسلامک ٹی وی۔ آج ویڈیو کا موضوع ہے حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی نسبت سے جو نیاز دلائی جاتی ہے جن کو کنڈے کہا جاتا ہے، اس کے متعلق ہے۔ کچھ مولوی حضرات، چاہے وہ وہابی ہوں یا اہل سنت میں سے بھی ہوں، وہ کہتے ہیں کہ کنڈے دلانا جائز نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کنڈے ایک نام پڑ چکا ہوا ہے۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے، آگے جا کر میں آپ کو بتاؤں گا۔ کنڈے کا نیت یہ ہوتی ہے کہ اصال ثواب کسی کو پہنچانا، تو اس نے قرآن خوانی ہوتی ہے، تبرک وغیرہ ہوتا ہے، وہ پڑھ کر ان سب کو بخشا جاتا ہے، ان سب کو بخشا جاتا ہے۔ ہم سب مسلمانوں کو چاہیے اہل بیت، انبیاء کرام، صحابہ کرام، ولی اللہ اور جتنے بھی نیک ہستیاں مومنین ہیں، ان سب کے لیے اصال ثواب کے لیے ختم شریف دلایا کرے۔ اور یہ حضرت جعفر صادق علیہ السلام اہل بیت میں سے ہیں اور امام ہیں۔ جو کچھ بھی ہو، جس کی مرضی نسبت سے ہو، ہم سب کو چاہیے کہ اصال ثواب کے لیے ہر ایک کے لیے ختم شریف کا اہتمام کیا جائے۔ ایک قصبے میں ایک غریب انسان لکڑہارا جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بڑی مشکل سے اپنا گزر بسر کرتا تھا۔ یہاں تک نوبت آ پہنچی کہ وہ قرض دار ہو گیا۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا، کیوں نہ میں کسی اور شہر میں جا کر کام کروں تاکہ ہمارے حالات بہتر ہو سکے۔ وہ کسی دوسرے شہر میں چلا گیا اور وہاں لکڑیاں کاٹتا رہا، لیکن اس کا اتنا کام نہیں ہوا کہ وہ پیسے اکٹھے کرتا اور دوبارہ چلے جاتا اپنے گاؤں میں۔ کافی عرصہ ہو گیا تو اس کی بیوی اس کے لیے دعائیں کرتی اور روتی رہتی۔ دن گزرتے رہے، مہینے گزرتے رہے، یہاں تک کہ سالوں سے گزرتے رہے۔ تو وہ ایک دن بڑی مجبور ہو کر وزیر کے گھر گئی۔ تو اس نے کہا، میں بہت غریب ہوں، میرے رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، آپ مجھے یہاں پر ملازم رکھ لیں اور صرف 2 وقت کا مجھے کھانا دے دیا کرے۔ اس وزیر نے اپنے پاس رکھ لیا۔ ایسے ہی دن گزرتے رہے اور وہ اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی رہی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ سوئی ہوئی تھی اور حضرت جعفر صادق علیہ السلام آپ کے خواب میں تشریف لائے، اور وہاں پر ایک مجلس لگی ہوئی تھی، وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ نے 22 رجب کو کچھ فاتح خوانی کرے گا، کچھ پکا کر اصال ثواب کرے گا، وہ وسیلے سے جو بھی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کریں گے۔ تو جب وہ صبح اٹھی تو اس نے پوچھا کسی سے کہ آج کیا تاریخ ہے، تو اس نے کہا کہ 22 رجب کو ختم دلایا۔ تو اس وقت لکڑہارا شہر میں کام کر رہا تھا، اس شہر میں اسے کوئی کام نہیں ملا، تو وہ کسی قصبے میں کسی جنگل میں چلا گیا، لکڑیاں کاٹنے لگا۔ جب اس کی جڑ میں اس نے کلہاڑا چلایا تو اس میں سے ایک خزانہ نکلا۔ اس نے
وہ خزانہ لے کر سیدھا گھر چلا گیا، اور وہاں پر اس نے وہاں پر اس نے ایک محل بنایا، بہت بڑا گھر محل بنایا، تعمیر کیا۔ تو کچھ عرصے کے بعد وہ وزیر کی بیگم جب وہ چھت پر گئی تو اس نے دیکھا کہ یہ اتنا بڑا گھر محل کس نے بنایا۔ اس نے اپنی کنیزوں سے پوچھا تو کنیز نے کہا کہ یہ وہی آپ کی خادمہ ملازمہ ہے جو یہاں آپ کے گھر کام کرتی تھی۔ تو اس نے کہا کہ جاؤ اس ملازمہ کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ ملازمہ گھر آئی اس کے پاس، تو اس نے اپنا سارا ماجرا سنا دیا کہ ایسے حضرت جعفر صادق علیہ السلام ان کے ہاں پہ تشریف لائے، اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ رجب کو ختم دلایا کریں۔ وزیر کی بیگم اس نے دلی میں کہا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، اس نے اس پر اعتبار نہ کیا۔ اس کے حالات جو نا وزیر کے حالات خراب ہونے شروع ہو گئے۔ وہ ایسے ہوئے کہ نائب وزیر تھا، وہ وزیر سے بہت جیلس حسد رکھتا تھا۔ اس نے بادشاہ کے کان بھرنے شروع کر دیے کہ آپ کا وزیر آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ تو جب بادشاہ نے اس وزیر سے حساب مانگا تو وزیر حساب صحیح طریقے سے نہ دے سکا۔ تو نائب نے کہا، بادشاہ سلامت، میں آپ کو کہتا تھا کہ یہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اس پر بادشاہ نے وزیر کو نکال دیا کہ تم محل چھوڑ دو اور جاؤ کسی کاؤ کے کام ڈھونڈو۔ وہ اور اس کی بیگم نے محل چھوڑ دیا، اور پھر وہ جا رہا تھا اور ان کو بھوک لگی تو اس نے ایک تربوز خریدا اور اپنے رومال میں باندھ لیا۔ تو بادشاہ کا بیٹا سیر کے لیے، وہ شکار کے لیے نکلا ہوا تھا، رات ہو گئی۔ تو جب وہ واپس نہ آیا تو نائب نے کہا کہ میں نے آپ کو کہا تھا آپ نے وزیر کو نکالا ہے، اس کے ساتھ کوئی برا کام کیا ہے۔ یہ اسی وزیر کا کام ہے جس کو آپ نے اپنے محل سے نکال دیا ہے۔ تو سپاہی اس کو ڈھونڈتے سپاہی بادشاہ کے بیٹے کو ڈھونڈتے اس وزیر کے پاس پہنچے۔ تو وزیر سے انہوں نے پوچھا کہ بادشاہ کا بیٹا کدھر ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا۔ وہ اس کو ساتھ لے گئے بادشاہ کے دربار میں۔ تو جب اس نے پوچھا بادشاہ نے کہ میرا بیٹا کدھر ہے، تو اس نے کہا مجھے نہیں پتا۔ تو جب بادشاہ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں رومال میں کچھ بندھا ہوا ہے، تو بادشاہ نے کہا اس کو کھولو۔ جب کھولا تو اس میں دیکھا تو وزیر کے بیٹے کا سر تھا۔ بادشاہ بہت غضبناک ہوا اور اس نے کہا ان دونوں کو پکڑ کر بند کر دو، اور کل صبح ہم اس دونوں کی گردن تن سے جدا کر دیں گے۔ وہ دونوں بہت روئے چیخے، لیکن اس کو دونوں کو بند کر دیا۔ بہت پچھتایا کہ میرے سے کیا گناہ ہو گیا ہے کہ آج میرے حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ تو اس کی بیگم نے کہا یہ آپ سے گناہ نہیں ہوا، یہ میرے سے گناہ ہوا ہے، کیونکہ پھر اس نے سارا واقعہ جو اس کی ملازمہ لکر ہارے کی بیوی نے سنایا تھا، وہ سارا ماجرا سنایا۔ تو وزیر نے کہا یہ سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر دونوں نے توبہ کی۔ وزیر نے کہا کہ توبہ کرو، معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ انہوں دونوں نے توبہ کی، معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے۔ جب صبح ہوئی انہوں نے کہا کہ ہم ہر سال حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی 22 رجب کو نیاز ختم شریف دلایا کریں گے۔ جب صبح ہوئی تو بادشاہ کا بیٹا جو شکار کے لیے گیا ہوا تھا وہ واپس آ گیا صبح۔ تو جب بادشاہ نے پوچھا کہ تم کہاں پر تھے، اس نے کہا کہ میں شکار کے لیے گیا ہوا تھا۔ تو بادشاہ بہت خوش ہوا، اور بادشاہ نے پھر وزیر اور اس کی بیگم کو بلایا اور دونوں سے پوچھا کہ یہ کیسے ہوا۔ تو
اس نے کہا سارا ماجرا حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں سارا ماجرا سنا دیا۔ تو بادشاہ نے بھی کہا میری سلطنت جہاں تک ہے، ہر سال 22 رجب کو حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز دلائی جائے گی۔ تو تب سے ہی یہ نیاز دلانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ لیکن کچھ وہابی، کچھ سنی حضرات یہ کہتے ہیں کہ 22 رجب کو امیر معاویہ بن سفیان کی وفات کا دن ہے، اس لیے شیعہ حضرات اس کو اس کے خوشی میں، اس کے مرنے کی خوشی میں، اس کی وفات کے دن کی خوشی میں یہ کنڈے مناتے ہیں۔ حضرت جعفر صادق علیہ السلام، آپ کا وصال 15 رجب المرجب کو ہوا، لیکن کچھ بعض شیعہ اہل تشیع کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ 14 کا لکھا ہوا ہے، کچھ کہتے ہیں رجب میں ہوا، کچھ میں لکھا ہوا روایت میں لکھا ہوا کہ شوال میں ہوا، واللہ عالم۔ لیکن اجماع یہ ہے کہ 15 رجب المرجب کو ہوا، اور اگر ہم کنڈے دلاتے ہیں وہ ان کے اصال ثواب کے لیے ختم شریف دلایا جاتا ہے۔ اگر کسی کو کنڈے دلانے، ختم شریف دلانے پر کوئی اعتراض ہے، وہ کنڈے کی جگہ پتیلا یا دیگ پر فاتح خوانی دلا دے، دیگ رکھ کر، دیگ پکا کر فاتح خوانی اس کی بھی دلا سکتے ہیں، یہ سب جائز ہے۔ اگر ہم 14 اگست کو جشن آزادی مناتے ہیں، 11ویں شریف حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناتے ہیں، یا جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں یا جن کی ہم عرس وغیرہ مناتے ہیں، یا اصال ثواب کے لیے کوئی ختم شریف مناتے ہیں، وہ ان کی اصال ثواب کے لیے ہی ہوتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں کرے، نازل فرمائے، اور ان کے صدقے ہمارے بھی درجات کو بلند کرے۔ اور 21ویں کو حضرت علی علیہ السلام کے مناسبت سے ہم ان کا بھی ختم شریف مناتے ہیں اصال ثواب کے لیے۔ اگر حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے لیے ہم اصال ثواب کے لیے کچھ پڑھ کر بخش دیتے ہیں تو یہ ان کا ثواب ہوتا ہے۔ لیکن حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی تاریخ میں، حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی تاریخ وفات میں یا پیدائش میں وہ کچھ ڈفرنس آ رہا ہے کتابوں میں، اہل سنت کی کتابوں میں اور اہل تشیع کی کتابوں میں سے بھی۔ لیکن اصال ثواب کے لیے کچھ بھی دلا کر، کچھ بھی پڑھ کر ہم پورا سال کو کسی دن بھی اصال ثواب کے لیے وہ فاتح خوانی کر سکتے ہیں۔ سنی حضرات یہ کہتے ہیں کہ 22 رجب کو معاویہ بن ابو سفیان ان کی وفات کا دن ہے، اس لیے اہل تشیع ان کی خوشی کے طور پر یہ ختم دلاتے ہیں۔ کچھ اہل سنت کے علماء حضرات یہ کہتے ہیں کہ کنڈے وہ اس لیے دلائے جاتے ہیں کہ انڈیا میں وہ پہلے کچے برتنوں میں دلاتے تھے، اس وجہ سے ان کا نام کنڈے پڑ گیا۔ لیکن آج کل کنڈے کا نام وہی چل رہا ہے، لیکن وہ پرانے کچے مٹی کے برتن ہی ہوتے۔ تو چاہے کچے ہوں یا پکے ہوں، جو مرضی نام دیا جائے وہ سب ہے، ان کے اصال ثواب کے لیے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے۔ اب حضرت جعفر صادق علیہ السلام آپ 12 اماموں میں سے ایک امام ہیں۔ آپ کچھ میں لکھا ہے 83، کچھ میں لکھا ہے 80 ہجری سوموار والدن ربیع الاول کو، کچھ نے لکھا ہے، کچھ نے شوال لکھا ہے، کچھ نے رجب کا لکھا ہوا ہے کہ میں وہ پیدا ہوئے۔ آپ کی چوتھی پشت حضرت علی علیہ السلام سے جا کر ملتی ہے، اور آپ کی زوجہ محترمہ ام فردہ آپ بن قاسم، آپ کی چوتھی پشت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے۔ آپ مدینہ منورہ ربیع الاول کے آخری عشرہ میں
پیدا ہوئے۔ آپ کا وصال 14 رجب المرجب 148 ہجری سوموار کو ہوئی۔ کچھ 14 لکھتے ہیں، کچھ 15 لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔